آج شام مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے پوری قوم چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے یا انہیں حوصلہ دینے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آئے گی، اور یہ دعویٰ ہے عمران خان صاحب کا، اور عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو کال دے رکھی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم سب کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا سب سے بڑا اور مؤثر ادارہ ہے۔ اس مؤثر ادارے کے چیف جسٹس کو کیا ایک فیصلہ کرنے کے لیے پورے قوم کی حمایت کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے انہیں کسی سیاسی جماعت کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر تو یہ سیاسی جماعت اس لیے پوری قوم کو باہر لانا چاہ رہی ہے کہ پوری قوم کو دیکھ کے چیف جسٹس آف پاکستان وہ فیصلہ کر دیں جو ابھی وہ نہیں کر پا رہے، تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ جب سے میں نے عمران خان صاحب کا یہ بیان سنا ہے، میں اس وقت سے بڑا حیران ہوں کہ اگر سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑی شخصیت اور سب سے بڑے چیف کو بھی اگر عوامی حمایت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کال دیں اور اس کال کے جواب میں پوری قوم اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور باہر نکل کے وہ یہ کہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ فیصلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر اگر وہ فیصلہ کریں گے تو پھر اس عدالت کی کیا ضرورت ہے، پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ عدالتوں کا کام قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور معروضی حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی مدد کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں عوامی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے کہ پوری عوام اپنے گھروں سے باہر نکل کے جھنڈے لہرا کے، دعویٰ کر کے، نعرہ لگا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو اسٹرینتھن کرے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے، اور اگر اس صورتحال کے بعد اگر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرتی ہے یا چیف جسٹس آف فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان میں ہر فیصلے کے لیے آپ کو عوامی حمایت کی ضرورت پڑے گی، آپ کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ آپ جب بھی فائل کھولیں گے، جب بھی ازخو نوٹس لیں گے، جب بھی آپ گورنمنٹ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، تو اس کے بعد آپ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف دیکھیں گے، اور وہ سیاسی جماعت پورے پاکستان سے اپیل کرے گی کہ خدا را آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اور گھروں سے باہر نکل کے آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی حمایت کا یقین دلوائیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ کریں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ اس کے بعد پھر سپریم نہیں رہے گی۔ تو اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ بڑے حیران کر دینے والے ہیں۔ پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ روک کے کہا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ آپ مذاکرات کریں۔ ایک بالکل پنچایت کا کردار ادا کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے سامنے قانون ہے، آپ کے سامنے آپ کی حدود ہیں، آپ کے سامنے معروضی حالات ہیں، آپ کے سامنے آئین ہے، جو آپ اپنے ایمان اور اپنی وزڈم کے مطابق چیزیں صحیح سمجھتے ہیں آپ فیصلہ کر دیں، فیصلہ کریں۔ گورنمنٹ اگر نہیں مانتی تو عوام جانے، اسٹیٹ جانے، گورنمنٹ جانے، اور اگر اپوزیشن نہیں مانتی تو اپوزیشن جانے، اسٹیٹ جانے، عوام جانے۔ آپ کا کام صرف فیصلہ کرنا ہے، اس کو اس طرح پنچایت کی شکل دینا نہیں ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر بار عمران خان صاحب کو سپورٹ دی جا رہی ہے۔ مثلا کل بھی ایک کلیئر سپورٹ دی گئی عمران خان صاحب کو، جس سے بہت ساری چیزیں آبویس ہو گئیں اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کل جب عدالت لگی تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب سامنے آئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہماری طرف سے جواب ہے، ہم اپنا پورا ایجنڈا بیان کر چکے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 14 مئی سے پہلے 2 صوبوں کی اور پھر وفاق کی اسمبلی توڑی جائے، اور اس کے بعد 90 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور وہ الیکشن ظاہر ہے یا جولائی میں ہوں گے یا حد اگست میں ہوں گے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور اب ہم مزید ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ میں نے کیونکہ 3 راؤنڈز کیے تھے مذاکرات کے، تو میری پارٹی نے مجھے غدار کہنا شروع کر دیا تھا، اور ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ بلا وجہ ان مذاکرات کو لمبا کیوں کر رہے ہیں، اور آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ان کے نیچے لگ گئے۔ تو میں اس تاثر کو زائل کرنا چاہتا ہوں، میں اس میں انڈلج نہیں ہونا چاہتا۔ اور یہ ایک نئی سرپرائز تھی، نئی صورتحال تھی کہ پی ٹی آئی تو ظاہر مذاکرات کرنا چاہتی تھی، پی ٹی آئی تو معاملات کو ریزالو کرنا چاہتی تھی، لیکن جب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ موقف آ گیا تو ایک ظاہر صورتحال بدل گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں پہ آئے جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں وکیل نہیں ہوں، مجھے قانون کا نہیں پتہ، مجھے عدالتوں کے بارے میں بھی نہیں پتہ، لیکن میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ تو وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ دیکھیں
ہمارا اپوزیشن کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ صرف چند ہفتوں کا ہے، اور ان چند ہفتوں کو بھی ہم ریزالو کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ تو یہ ایک نئی صورتحال تھی کہ گورنمنٹ جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ ڈیڈ لاک کی طرف لے گئی ہے، وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو خواجہ سعد رفیق کی اس بات سے وہ تاثر تو زائل ہو گیا۔ اور دوسری طرف سے جو کہا جا رہا تھا کہ وہ بڑے لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں وہ ہمیشہ چور یا ڈاکو کہتے رہے تھے، اور ان کی طرف سے یہ موقف آ گیا کہ ہمارا فیصلہ اٹل ہے، ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ ٹیبل ٹرن ہو گیا۔ اب جب ٹیبل ٹرن ہوا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز بینچ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ جا کے مذاکرات کریں، اور یہ جو چند ہفتوں کا یا ایک یا دو تین یا ہفتوں کا جو ایشو رہ گیا اس کو ریزالو کریں، اور چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک کلیئر ڈائریکشن دینی چاہیے تھی پی ٹی آئی کو، لیکن وہاں پہ عدالت نے کلیئر ڈائریکشن نہیں دی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر ہم فیصلہ دے دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو مضبوط کر دیا، ان کو اسٹرینتھ دی کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم آرڈر کر دیں گے۔ اور جو فریق مان رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں اور یہ سیاسی حل ہی ہمیں نکالنا چاہیے، اور یہ کیونکہ سیاسی مسئلہ ہے تو آپ ہم پہ چھوڑ دیں، آپ اس پہ کوئی ڈیسیژن نہ کریں، اس معاملے کو سیٹل کر لیں گے، ان کو کورٹ نے کل سپورٹ نہیں کیا۔ یعنی جو ماننے والے ہیں، جو معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، انہیں کسی قسم کی سپورٹ نہیں دی گئی، اور جو مظاہرہ کر رہے ہیں ہٹ درمی کا، جو انکار کر رہے ہیں، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپورٹ کیا۔ تو پھر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان اور سپریم کورٹ آف پاکستان سیم پیج پہ ہیں، اور جو عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اسی طرح سوچ رہی ہے، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوگا دیکھی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مکمل طور پہ کنونس ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جبکہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی، جو اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں تو وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں سپٹمبر کے اندر بھی الیکشن ملتے ہیں تو ہمارے لیے ایک غنیمت ہے، ہمیں فوری طور پہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ معاملہ یہاں پہ سیٹل نہ ہوا تو پھر اکتوبر کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑا زبردست کیچ ہے، ہمیں اسے ڈراپ نہیں کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ بھی ظاہر ہے وہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتی، وہ بھی نہیں چاہتی کہ توہین عدالت کی کارروائی ہو یا پھر معاملات اتنے خراب ہو جائیں کہ فوج آ جائے۔ لیکن دوسری طرف سے صرف عمران خان صاحب انکار کر رہے ہیں، صرف اکیلے آدمی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں 14 مئی سے پہلے آپ اسمبلیاں توڑیں اور اس کے بعد آپ الیکشن کروائیں جولائی کے اندر۔ تو صرف عمران خان صاحب کی بات مانی جا رہی ہے، اور اس سائڈ پہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں عمران خان صاحب کو ایک سافٹ کارنر دے رہی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی جو آپ سب کے سامنے۔ تو اب ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہی آئے گا، اور اس فیصلے کے بعد یہ چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے گورنمنٹ کو یہ بھی کہا کہ آپ لوگ ابھی تک 4 اور 3 کے فیصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ابھی تک ریویو پٹیشن کیوں نہیں دائر کی؟ تو یہ بیسیکلی چیف جسٹس آف پاکستان نے گورنمنٹ کو یہ راستہ دکھایا کہ آپ ریویو پٹیشن دائر کریں، تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سرخ رو ہو جائے کہ دیکھیں جی ہمارا جو 3-2 کا فیصلہ تھا انہیں گورنمنٹ نے بھی مان لیا، اب وہ 4 اور 3 کی بحث ہی ختم ہو گئی۔ تو وہ لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ بڑی تیز ہے، گورنمنٹ اس جھانسے میں نہیں آئی، اور انہوں نے اس پہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اگر عمران خان صاحب کی بات مان لی جاتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ فیصلہ خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے، اس فیصلے نے امپلیمنٹ نہیں ہونا، اور اگر اس فیصلے نے امپلیمنٹ نہیں ہونا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ آپ نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ نہ الیکشن چاہتے ہیں، نہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چاہتے ہیں، اور اس لڑائی میں چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا فریق بنانا چاہتے ہیں، اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی کاسٹ پہ عمران خان صاحب کا ساتھی بننے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر چیف جسٹس صاحب یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز اس لڑائی کا حصہ بنتے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بہت نقصان ہوگا۔ تو ان معاملات کو بہرحال سیٹل کرنا پڑے گا، چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا پڑے گا کہ عدلیہ کو کسی شخص کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی عدلیہ پوری عوام کو گھروں سے باہر نکلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، اور نہ ہی عدلیہ چاہتی ہے کہ سب لوگ میرے حق میں نعرے لگائیں۔ عدالت کا کام صرف فیصلہ کرنا ہے، معاملات کو دیکھنا ہے، معروضی حالات کو دیکھنا ہے، ہم اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔
اب اگر عمران خان صاحب باہر عوام کو نکالنے میں آج کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب کی ول اینڈ وش کے مطابق فیصلہ دیتے، اور اگر عمران خان صاحب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر شاید سپریم کورٹ آف پاکستان درمیان کا راستہ نکالے۔ تو اب وہ معاملہ جو اس سے پہلے پنچایت کی صورت میں حل ہونا تھا، اب وہ عوامی ریفرینڈم کی شکل اختیار کر گیا کہ اگر عوام چیف جسٹس آف پاکستان کی حمایت کر دیں گے تو فیصلہ آ جائے گا، اور اگر عوام چیف جسٹس آف پاکستان کی حمایت نہیں کریں گے تو پھر شاید عدالت کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی، دوبارہ مذاکرات کریں، دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تجویز کل یہ بھی دی تھی کہ عمران خان صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے مذاکرات کروا دیے جائیں، تو ہو سکتا ہے کورٹ اس طرف چلی جائے۔ لیکن بہرحال صورتحال بہت زیادہ پتھیٹک ہے، ہم اس کو بہت اچھی صورتحال نہیں کہہ سکتے۔